الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین باب فی المجاہدہ، اور حدیث نمبر 106، جس کا مضمون یہ ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفہ رضی اللہ عنہ۔ ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور اصحاب صفہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، اور میں ان کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا تھا اور ان کی حاجتیں پوری کرتا تھا۔ اگر ان کو کوئی حاجت ہوتی، کوئی کام ہوتا تو وہ میں پورا کرتا۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلنی، مجھ سے مانگ، جو مانگتے ہو مانگ لو۔ فقلت، میں نے عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ جنت میں۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وغیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگتے؟ قلت، میں نے عرض کیا، ہوا ذاک، حضور بس یہی مطلوب ہے کہ آپ کا ساتھ مل جائے جنت میں بھی۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، بس میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، یعنی اپنے اوپر سجدوں کی کثرت کو لازم کرو اور زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، نوافل کیا کرو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ رات کو باب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب ہی یہ بیٹھے رہتے، آس پاس رہتے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آتی، آپ فوراً خدمت پہ پیش ہوتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو ابو فراس رضی اللہ عنہ وضو کا پانی لا کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم النفس تھے، اور کرما کی شان ہوتی ہے کہ وہ تعلق رکھنے والوں سے کرم نوازی سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو فراس سے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگتے ہو تو مانگ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں میں سے کچھ کسی کو عطا فرماتے تو اللہ رب العزت اس کو رد نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ ابو فراس رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ، وہاں بھی اسی طرح ساتھ رہوں جس طرح یہاں ساتھ ہوں، وہاں بھی اسی طرح قرب حاصل کروں جس طرح یہاں حاصل ہے، اور وہاں بھی اسی طرح آپ کو دیکھ سکوں جس طرح یہاں دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگ سکتے، یعنی اگر تم اس سوال سے رجوع کر کے کوئی اور سوال کر لو، کیونکہ تمہارے سوال کے نتیجے میں اگر کوئی عمل بتایا جائے جو تمہارے لیے دشوار ہو، کیونکہ جو بلند مرتبہ طلب کیا گیا ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے جنہیں پورا کرنا ہوگا، لیکن ابو فراس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور وہی مطلوب ہے، یعنی میرا مدعا وہی بلند مقام ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی اپنے اوپر سجدوں کو لازم کرو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ سجدوں کا کثرت، زیادہ سجدے کرنا اور زیادہ نوافل پڑھنا یہ وسیلہ ہے تقرب اللہ کا، اور اسی بنا پر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
کیونکہ ہر سجدہ سے تقرب حاصل ہوگا، اس لیے ہر بعد والے سجدے سے پہلے کی نسبت تقرب بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ تقرب کا درجہ بلند ہو کر مرافقت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ارشاد ہوا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ قرب الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب نہ ہو۔ یہ دونوں قربت ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، ایک قربت دوسری کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ان دونوں محبتوں اور قربتوں کے حصول کا ذریعہ اتباع رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل تابعداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔